وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے تمہیں دنیا کی زندگی میں تکلیف کا مزہ، عذاب عربی میں تکلیف کو، اس بڑے عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم ہماری طرف لوٹو۔ دنیا میں تکلیف آنے کی وجہ کیا؟ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دین کے راستے پہ اسی وقت آئے ہیں۔ یہ سعید انور آپ کے سامنے پریکٹیکل مثال ہے، ان کی 8 سال کی بیٹی فوت ہوئی تھی، وہ تو فوت ہو گئی، وہ تکلیف آگے چلی گئی، لیکن سعید انور کی آخرت بنا کے چلی گئی، وہ اللہ کے راستے پہ آ گئی۔ تو یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم یہ تکلیفیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بالکل ہر چیز صحیح چل رہی ہو نا تو بندے کا دماغ بھی پھر ٹیشی ہوتے ہوتا ہے، جب کوئی رکاوٹ آئے نا پھر پتہ لگتا ہے نہیں یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے، اس کی طرف رجوع لانا ہے۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا جی، اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں نا، تو کئی لوگ مجھے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یہ عذاب ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جس پہ جو بھی تکلیف آ رہی ہے نا وہ اسے عذاب نہیں آزمائش ہی کہے گا، کیونکہ وحی کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا ہے۔ عذاب تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے، ورنہ تو آپ کے دشمن پہ جو مصیبت آ رہی ہے ایک فرقے والا کہے گا یہ عذاب آیا ہے، دوسرا کہے گا آزمائش ہے، دوسرا کہے گا آپ پہ جو آیا ہے وہ عذاب ہے، ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ اس طرح تو نہیں کوئی ڈیفائن۔ اور پھر مولا علی کی طرف بھی منسوب کیا ہوا ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس تکلیف میں تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ وہ آزمائش ہے، اور جس تکلیف میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ عذاب ہے۔ یہ ہمیں ان کی طرف جھوٹا قول منسوب کیا۔ اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے فراڈی قسم کے لوگوں پہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا وہ بھی تسبیح اٹھا کے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں، جن پہ واقعی لگتا ہے کہ عذاب ہی آیا ہوا ہے۔ لوگ ہر معاملے میں جن کا تھوڑا سا بھی ریلیجن کا، ہندو جو ہے وہ اپنے گردواروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، مندروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، کرسچنز جو ہے وہ اپنے گرجوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں مقصد بھی یہ بتایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اسی لیے آتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے ڈیفائن نہ کیا کریں کہ اس پہ عذاب آ گیا ہے، اس پہ آزمائش آ گئی ہے، ہر ایک پہ آپ آزمائش ہی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر ایک بڑی زبردست آیت نازل فرمائی ہے، سورہ شورا آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور اکثر تو ہم معافی کر دیتے ہیں۔ یہ ویسے اسپیسیفکلی جب وقت کا پیغمبر دعوت دے رہا ہوتا ہے اس وقت کافروں پہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ لوگ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ مکی صورت ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ جتنی بھی اب تکلیفیں آ رہی ہیں وہ اسی لیے یعنی آ رہی ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اس کائنات میں سب سے بڑی تکلیف اگر کسی پہ آئی ہے تو سیدنا حسین ابن علی پہ آئی ہے رضی اللہ عنہما علیہ السلام۔ محرم کا مہینہ ہے، انہیں یاد کرنے کا مہینہ ہے، آج 29 محرم 1441 ہجری ہے، تو سر ان پہ تو آخری درجے کی آزمائش آئی ہے۔ یہ اگر آپ اس کا ترجمہ لیں کہ جو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اب یہاں پہ بھی تکلیفیں آئی ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم پہ چھوٹے چھوٹے عذاب نبی کی موجودگی میں آتے تھے نا، وہ سورہ دخان میں بھی آتا ہے، کئی ایک عذاب آئے ہیں مکے کے اوپر، قحط آئے ہیں، پھر حضور سے آ کے کہتے تھے دعا کرواؤ، صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، قحط ٹل جاتا تھا، جب ٹلتا تھا پھر کفر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کے اوپر 9 عذاب آئے تھے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا، ٹھیک ہے جی، کھٹ بلوں کا، وہ کتنے عذاب سورہ اعراف میں گنوائے گئے ہیں۔ ہر دفعہ آتا تھا کہتا ہے موسیٰ اس دفعہ سفارش کر دیں، وہ ٹلتا تھا پھر وہی کام شروع کر دیتے تھے۔ تو پیغمبر کی موجودگی میں جو اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں نا وہ ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں کہ وہ جو پیغمبروں پہ ایمان نہیں لا رہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی ڈیفینیشن نہ کیا کریں، اس میں نقصان ہوتا ہے اور پھر لوگ بڑی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔